چلیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم یہ ایک تو باب النونان سٹارٹ کریں گے، باب النونین، اور اگر ہمیں پاس ٹائم میں برکت رہی تو انشاءاللہ ہم باب الفتح والے معنی مکمل کر لیں گے، ورنہ انشاءاللہ آدھا تو آج مکمل کرتے ہی کرتے ہیں۔ جی پھر پہلے ایک دفعہ ریڈ کر لیتے ہیں۔ وَكُلٌّ بِيَنْمُو أَدْغَمُوا مَعَ غُنَّةٍ وَكُلٌّ بِيَنْمُو أَدْغَمُ مَعَ غُنَّةٍ وَكُلٌّ بِيَنْمُو أَدْغَمُوا مَعَ غُنَّةٍ وَكُلٌّ بِيَنْمُو أَدْغَمُ مَعَ غُنَّةٍ وَكُلٌّ بِيَنْمُو أَدْغَمُوا مَعَ غُنَّةٍ وَكُلٌّ بِيَنْمُو أَدْغَمُ مَعَ غُنَّةٍ وفي الواو واليا دونها خلف تلا 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 أغلى باب الفتح والإمالة. وحمزة منهم والكسائي بعده وحمزة منهم والكسائي بعده والكسائي بعده والكسائي بعده وحمزة منهم والكسائي بعده وحمزة منهم والكسائي بعده وحمزة منهم والكسائي بعده وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصلا 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 ٹھیک ہے جی سبیحہ۔ وما بعد راء شاع حكما وحفظه وما بعد راء شاع حكما وحفصهم پتہ ہے ابھی تک سے آواز پلٹ کر کیوں آ رہی ہے؟ ابھی تک سے آواز پلٹ رہی ہے۔ دوبارہ سے پڑھو۔ نہیں جب میں بولتی ہوں نا وہ ایگزیکٹلی میری طرف پلٹ کر آ جاتی ہے، کچھ نیٹ کا ایشو ہے۔ اب ذرا دیکھیں کیا سین ہے۔ میرے پاس بھی آپ کی آواز پلٹ کر آ رہی ہے۔ میرے بھی ٹھیک آ رہی ہے۔ سبیحہ کے سیل فون کا اسپیکر آن ہوگا، اس وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیا سین ہے۔ اب وما بعد راء شاع حكما وحفصهم ترجم شاپ پڑھیں۔ وما بعد راء شاع حكما وحفصهم 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 يوالي بمجراها وفي هود أنزلا يوالي بمجراها وفي هود نزلا۔ ہاں ہودن انزلا سے ہم نے اس کو کیسے پڑھا تھا؟ ہودن انزلا یاد کیا ہے یا ہودا انزلا؟ ہودن انزلا سے یاد کیا ہے، پتہ نہیں کیسا ہم نے اس کو ہودن انزلا رٹا لگا ہوا ہے۔ یوالی بمجراها وفی ہود انزلا، ایسے سے يوالي بمجراها وفي هود أنزلا۔ یہ صحیح ہے۔ یوالی بمجراها وفی ہود انزلا يوالي بمجراها وفي هود أنزلا۔
وذراء ورش بين وفي أراكهم. وزراء ورش بين وفي أراكهم. وذراء ورش بين وفي أراكهم. وزراء ورش بين وفي أراكهم. وذراء ورش بين وفي أراكهم. وذراء ورش بين وفي أراكهم. وذوات اليا له الخلف جملا. 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 ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها. ولكن رؤوس آي ٹھیک ہے، رؤوس الآي رؤوس الآي قد قل فتحها فتحها. ولكن رؤوس الآي قد قل 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 فتحها. ول- ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها. له غير ماها فيه فاحضر مكملا. 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 وكيف أتت فعلا وآخر آيما. وكيف أتت فعلى آخر وآخر آيما. وآخر آيما. وكيف أتت فعلا وآخر آيما. وكيف أتت أتت فعلى وكيف أتت فعلا وآخر آيما. یہ آپ نے فعلا کے بعد کیا پڑھا؟ وآخر آيما. آخر آیما. وكيف أتت فعلى آخر آيما. وآخر واو بھی ہے. وكيف أتت فعلا وآخر آيما. وكيف أتت فعلى وآخر آيما. تقدم للبصر سوى راه معتلا. تقدم للبصر سوى راه معتلا. تقدم للبصر سوى راه معتلا. راه معتلا. تقدم للبصر سوى راه معتلا. للبصري بصري نہیں بصري يعني مدى. تقدم للبصري سوى راه معتلا. تقدم للبصر سوى راه معتلا. تقدم للبصري سوى راه معتلا. تقدم للبصر سوى راه معتلا. ٹھیک، چلیں بس آج کے لیے اتنا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے بھی ہے باب ہمارا لیکن آج کے لیے اتنا. چلیں اب سب سے پہلے ہے باب النونین. اب باب النونین میں کیا ہے کہ جب بھی ہم نے کیا پڑھا تھا، نون ساکن تنوین کے بعد حروف ینمو یعنی یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یومن میں سے یا واو میم نون تو ادغام. ادغام الغنا. ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف
یومن میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم ادغام مع الغنہ کریں گے. اب یومن کا ایک اور ورژن ہوتا ہے ینمو. یومن کا ایک اور ورژن کیا ہے؟ ينمو ینمو. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے وَكُلٌّ بِيَنْمُو. کہتا ہے وَكُلٌّ اور تمام کے تمام قرآن بِيَنْمُو جب ینمو آئے. ٹھیک ہے. ینمو. یومن کا ایک اور ورژن کیا ہے؟ ينمو ینمو. تو کیا کیا ہے؟ ادغمو مع غنتن. ادغام کیا ہے کس کے ساتھ؟ غنہ کے ساتھ. غنہ کے ساتھ. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ینمو میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پہ تمام کے تمام قرآن کا ادغام مع الغنہ ہوگا. ادغام مع الغنہ ہوگا. لیکن ہم نے ایک رول پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد واؤ یا یا آئے تو کون ادب غنہ کرتا ہے؟ خلف عن خلف حمزہ. خلف تو وہی وہ کہتے ہیں وفی الواوی اور واؤ میں والیا اور یا میں دونہا بغیر اس کے پڑھنا ہے. دونہا بغیر اس کے پڑھنا ہے. کس کے بغیر؟ غنہ کے. بغیر غنہ کے. ٹھیک ہے. غنہ کے بغیر پڑھنا ہے. خلفن خلف نے تلا پڑھا ہے. ٹھیک ہے. دونہا بغیر غنہ کے. خلفن خلف نے تلاہا یعنی تلا پڑھا ہے. وَكُلٌّ بِيَنْمُو اور تمام کے تمام قرآن بِيَنْمُو ینمو پہ ادغموا مع غنتین ادغام مع الغنہ کیا ہے. وفی الواو والیا اور جو واو اور یا ہے دونہا خلف تلا خلف نے بغیر غنہ کے پڑھا ہے. کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. آگے ہے باب الفتح والامالہ. چلیں سب سے پہلے تو ذرا تھوڑی سی بات ہے لیکن اس کی زیادہ تفصیل انشاءاللہ ہم شاطبیہ میں پڑھیں گے. بھی ہلکی پھلکی سی چیزیں بس لکھ لیں. اچھا سب سے پہلے ہوتا ہے فتحہ. کہتے ہیں الف کو جھکائے بغیر ادا کرنا فتحہ کہلاتا ہے. الف کو جھکائے بغیر ادا کرنا فتح کہلاتا ہے. فتحہ کہلاتا ہے. پھر ہے امالہ. الف کو بمائل. ٹھیک ہے. مائل کر کے بی مائل. بی مائل. الف کو بمائل یا ادا کرنا. الف کو بمائل یا ادا کرنا. الف کو بمائل یا ادا کرنا امالہ کہلاتا ہے. اب امالہ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں. نمبر 1 امالہ صغرا اور نمبر 2 امالہ کبرا. یہ پہلے ہم نے نہیں پڑھا. بتاتی ہوں نا پڑھا آپ نے. صغرا تقلیل ہوگی. یس. تو کیا ہے الف کو بمائل یا ادا کرنا امالہ کہلاتا ہے. اور امالہ کی دو ٹائپس ہیں امالہ صغرا اور امالہ کبرا. لکھ لیا؟ جی لکھ لیا. چلیں. اب امالہ صغرا کو تقلیل اور بینہ بینہ کہتے ہیں. امالہ صغرا کو تقلیل اور بینہ بینہ کہتے ہیں.
इमाला सुगरा को क्या कहते हैं? تقلیل اینڈ بینہ بینہ. हम्म بینہ بینہ. پھر جو امالہ کبرا ہے اسے امالہ کہتے ہیں. ایک تو نمبر 1 جو ہم ڈیلی روٹین میں کہتے ہیں فلانے کے لیے امالہ، فلانے کے لیے امالہ، تو سمپل امالہ بھی کہہ دیتے ہیں ہم اسے. دوسرا امالہ کوئی یہ محضہ ہوگا یا محضہ ہوگا، محض سے نکلا، محضہ ہوگا میرا خیال ہے پھر. ٹھیک ہے، امالہ محضہ کہ محض امالہ، خالص امالہ. امالہ یہ ایسے لکھتے ہیں میم حا ضاد اور پھر ہا، محضہ. اب اس کی پروننسیشن پتہ نہیں میں ٹھیک بول رہی ہوں نہیں بول رہی. میں نے آپ کے لکھنے سے پہلے لکھ لیا تھا ایسے ہی. آپ نے صحیح اچھا. بولا. ہم. اور تیسرا اس کو ایک اور نام بھی ہے اضجاع. الف ضاد پھر جیم الف اور عین، اضجاع پورا امالہ. پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہوگا اضجاع کا، چیک کرنا پڑے گا. باجی میں نے دیکھا تھا کل ہاں وہ کیا دیکھ. شک و صدر والے واقعے میں نا وہ ایک ورڈ آتا ہے کہ اس جاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا، تو وہ جس طرح ہمیں اچھا مالا کو لٹا گے اس لیے لٹانا، ویری گڈ، جزاک اللہ خیرہ. اوکے میں لکھ لوں اپنے پاس اضجاع یعنی لٹانا. ٹھیک اوکے. چلیں سو 3 نام ہو گئے. ہم، ٹھیک ہو گیا. یہ ہوگی بس بیسک ابھی فی الحال کے لیے اتنا ہی. مزید ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم اس کی نا شادیوں میں جا کے پڑھیں گے. اب ہم اشعار سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. ہمیں ہدا کے اختلاف آتا ہے، جی ہمیں موسیٰ کا اختلاف آتا ہے. جی باجی. جی ٹھیک ہے، ہمیں نصارہ کا اختلاف آتا ہے. جی جی ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ہمیں جو کافرین ہیں، ابصار ہے، یہ اختلافات آتے ہیں. الناس والا اختلاف بھی آتا ہے. جی 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 آتا ہے. ہاں یہ سارے اختلافات ہم نے اس میں پڑھنے. بس ایک چیز زائد جو آپ لوگ سیکھیں گے اس میں وہ ہے رؤوس الآئی. ٹھیک ہے، باقی ساری پرانی چیزیں، نئی چیز کیا سیکھیں گے صرف رؤوس الآی. رؤوس الآئی. رؤوس الآئی کا رؤوس اختلاف. الآی. رؤوس الآیا ہوتی ہے، ویسے رؤوس الآیا کی ایک جنرل میننگ پہلے بتا دیتی ہوں، پھر ہماری مراد کیا ہے رؤوس الآیا سے وہ بتاتی ہوں. رؤوس الآیا ہوتی ہے آیات کی اینڈنگز. جہاں پہ آیا فنش ہو رہی ہے نا وہ رأس الآیا ہے. جہاں پہ آیا فنش ہو رہی ہے وہ رؤوس رؤوس الآیا. الآیہ ہے. ہاں ہاں اس کی مفرد ہوگی رأس. ٹھیک ہے، رأس الآیہ اور رؤوس الآیات. رأس الآیہ ٹھیک ہے، رأس یعنی کسی ایک آیا کا اینڈنگ ہوگی تو ہم کہیں گے رأس الآیہ. بہت ساری آیات کی اینڈنگز ہوں گی تو رؤوس الآیات. ٹھیک ہے. جی اب ہماری مراد کیا ہے رأس الآیہ سے؟ کچھ سورات ایسی ہیں، یہ 11 صورتیں. ٹھیک ہے، 11 صورتیں ایسی ہیں جن کی اینڈنگز میں یا ہی آ رہی ہوتی ہے، خدا یا موسیٰ یا نصارہ کچھ بھی. تو وہاں پہ ذرا سے اختلاف تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، 11 صورتیں ایسی ہیں جن کی اینڈنگز میں یا ہی آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جن کے آخر میں یہی آ رہی ہوتی ہے. یا ہی آ رہی یہی ہوتی ہے. آتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی خدا یا موسیٰ والا اختلاف آ رہا ہوگا یا نصارہ بھی آ رہا ہوگا. تو ہم ان صرف 11 صورتوں پہ یہ رؤوس الآیہ کا رول اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے، صرف ان جو گنی چنی 11 صورتیں ان پہ ہم نے یہی والا رؤوس کوئی رول اپلائی الآی کرنا ہے. ہاں کا رول رؤوس اپلائی الآیہ والا کرنا ہے. اختلاف اپلائی کرنا ہے. یہ رؤوس الآیہ والا اختلاف ہے کون سا؟ پہلے یہ دیکھتے ہیں. اگر ان 11 صورتوں میں سے کچھ گنی چنی سے صورتیں، ایک سورۃ طٰہٰ ہے، پھر سورۃ النجم ہے،
سورۃ الاعلیٰ بھی اسی میں آتی ہے، اور پھر سورۃ النازعات بھی اسی میں آتی ہے، ٹھیک ہے، 11 صورتیں یہ ان میں یہ جو ہے نا آتے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوگا کیا کہ اگر ہدا والا اختلاف ہو، ٹھیک ہے، پہلا پہلا انٹریکشن آپ کا جائے گا سورۃ طٰہٰ میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ کے کام آئے گا، چاہے موسیٰ والا اختلاف ہو چاہے ہدا والا اختلاف ہو۔ اگر یہ رؤوس الآیہ میں آ رہا ہوگا تو امام ورش اور بصری صرف تقلیل کریں گے، ورش اور بصری صرف صرف تقلید کریں گے، تقلید کریں گے۔ صرف تقلیل کریں گے، اور اصحاب امالہ کریں گے، ٹھیک ہے، اصحاب میں تبدیلی نہیں آ رہی، اصحاب ویسے کہ ویسے، صرف کیا ہوا ورش اور بصری دونوں کے لیے کیا ہوگی صرف، امالہ کریں گے۔ تقلیل ہاں تقلیل ہوگی، ورش اور یعنی بصری ورش کے کا لیے صرف فتح ہوا بس، ورش کا فتح چاہے خدا صرف بھی ختم ہو۔ ہوا۔ اما ہاں تقلید۔ ہاں، ورڈ بھی چاہے ہدا ہو چاہے کیا موسیٰ سر؟ ہو، بالکل، اوکے جب یوں روس الآیہ میں آ رہی ہوگی تو چاہے ہدا ہو چاہے موسیٰ ہو، ورش اور بصری دونوں تقلیل کریں گے، ورش کی فتحہ ختم ہو جائے گی اور بصری کی تقلیل ہوگی، ٹھیک ہے، ورش کی بھی صرف تقلیل اور بصری کی بھی صرف تقلیل۔ تقلیل ہوگی، ٹھیک ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں گے انشاءاللہ، جب آئے گا نا تو یاد بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی یاد ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اصحاب کا امالہ بھی ہوگا۔ ہاں اصحاب کا امالہ ہے، اصحاب امالہ میں چینج لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب یہاں سے دیکھنا یہ شروع کرتے یاد ہو گیا۔ ہیں، الحمدللہ، چلیں اب یہاں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ حمزہ، اور امام حمزہ نے، منہم ان میں سے، ان قراء میں سے، والکسائی اور امام کسائی نے، بعدہ جو ان کے بعد آتے ہیں، قرآ کی ترتیب میں جو امام حمزہ ہے، کسائی کا نام ان کے بعد آتا ہے نا، جی جی تو کہتے ہیں حمزہ ہوں، اور جو منہم ان اماموں میں سے، والکسائی اور جو کسائی ہیں، بعدہ جو ان کے بعد آتے ہیں، امالا، ان دونوں نے کیا کیا ہے، امالہ۔ امالہ کیا ہے، ٹھیک ہے، امالہ امالہ ان دونوں نے کیا امالہ کیا ہے۔ بتائیں ثلاثہ میں سے کون شامل ہو جائیں گے؟ خلف یس، خلف العاشر۔ خلف خلف العاشر، العاشر۔ ٹھیک ہے، امالہ، امالہ کیا ہے ذوات الیا، اس میں جو یائی والے کلمات ہیں، ٹھیک ہے، ذوات الیا یعنی یائی والے کلمات، ذوات الیا یعنی کہ یائی والے کلمات۔ ہاں یائی والے کلمات، حیثو جہاں کہیں بھی تأصلا اصلاً آ رہے ہو، ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی ان کی مراد یہ ہے کہ یا اصل کی ہو، ٹھیک ہے، حالانکہ روٹ لیٹر کا پورشن ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، ٹھیک ہے، یہ روٹ لیٹر کا پورشن ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ نہیں بھی ہو سکتی، جیسے کلمہ ہدا، اب ہدا میں مجھے بتائیں روٹ لیٹر کا پورشن ہے یا نہیں ہے۔ ہے، اب اگر دنیا میں یائی آ رہی ہے، اب روٹ لیٹر کا پورشن کیا ہے، دال نون واو۔ یا واو، واو۔ ٹھیک ہے، دنوف سے نکلا ہے، اب یہاں پہ جو روٹ لیٹر کا پورشن واو ہے لیکن ہم اس کو یائی کی صورت میں لکھ رہے ہیں، تب بھی ہم نے اصحاب کا امالہ کیا یا نہیں کیا؟ یا کیا۔ کیا، تو جب بھی آپ کو یائی نظر آئے آپ نے پکڑ کے اصحاب کا امالہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کچھ جگہیں جہاں پہ نہیں ہوگا، جہاں پہ نہیں ہوگا وہ پھر ہم آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے، تو جہاں پہ بھی ہدا والا اختلاف ہو، یعنی آپ ذوات الیا سے مراد ابھی فی الحال یہاں پہ لے لیں ہدا اور موسیٰ والا اختلاف، ٹھیک ہے، ہدا اور ہوتا ہے مسئلہ۔ موسیٰ۔ موسیٰ، ٹھیک میم ہے، نصارہ کو بھی شامل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کیونکہ آگے نہیں آ رہا نصارہ والا بھی، ہوں میم آپ نے بولا کہ جہاں پہ خدا اور موسیٰ آئے گا، اور دنیا کا آپ کیا بتا رہی ہیں کہ دنیا آئے گا تو نہیں ہوگا، وہاں پہ بھی ہوگا تو ہوگا موسیٰ ہو رہا ہوگا بالکل ہوگا، اگزامپل دیے تھے بس جسٹ، ہے۔ ہاں اوکے اسی میں نا نصارہ کو بھی شامل کر لیں کیونکہ ان کا اصحاب کا نصارہ کا آخر آگے انہوں نے جا کے بیان نہیں کیا، تو یہیں پہ یہ ذوات الیا میں، حالانکہ وہ ذوات الراء ہوتی ہے، اس کو بھی یہیں پہ شامل کریں، چاہے ہدا ہو چاہے موسیٰ ہو چاہے نصارہ ہو، اصحاب نے کیا کر دینا ہے، امالہ۔ امالہ امالہ کرنا کر ہے۔ دینا ہے، کہتے ہیں اچھا یہ آ رہا ہے آگے آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے نصارہ والا، کہتے ہیں وما بعد، ٹھیک ہے، اب وما بعد اور جو بعد ہو، کس کے بعد ہو، را، ان را کے بعد ہو، یعنی وہ یائی جو کس کے بعد آ رہی ہو، رو کے را بعد۔ کے بعد۔ را را کے کی بعد، یہ آ بات رہا ہے آ رہی ہے۔ نصارہ کا، ٹھیک ہے، سو اوپر والا ہو گیا صرف ہدا اور موسیٰ کا، کہ ہدا اور موسیٰ پہ اصحاب کا امالہ ہو گیا، اور نیچے آ رہے تواتر را، تو کہتے ہیں وما بعد رائن، وہ یائی جو را کے بعد آ رہی ہو، شاع، شاع نے امالہ کیے، شاع، شین کی لمز پہلے آئی ہے، شمللہ میرا خیال ہے آیا تھا، آیا تھا نہیں آیا تھا، جی
ہاں ٹھیک ہے، تو شین کی رمز ہے حمزہ اور کسائی کے لیے. شین کی رمز کس کے لیے؟ حمزہ اور حمزہ اور کسائی کے کسائی. لیے. شاباش. حکمن اور کس نے مالا کیا؟ بصری ہا کی رم بصری. بصری کے لیے. ٹھیک ہے، تو بصری وما کے. بعد را انشاء حکمن کہ جب یائی را کے بعد آ رہی ہو تو وہاں پہ یعنی نصارہ والا اختلاف جب ہوگا تو وہاں پہ اصحاب میں شاہ میں حمزہ کسائی میں، اور ساتھ میں ہم ثلاثہ میں سے کس کو شامل کر لیں گے؟ خلف العاشر. خلف خلف العاشر. العاشر کو. تو حمزہ کسائی نے، خلف العاشر نے اور بصری نے امالہ کیا. وحفصہم اور ان میں سے امام حفص نے یوالی موافقت کی ہے بمجراہا، مجراہا کلمہ میں، وفی ہود انزلہ جو کہاں پہ آ رہا ہے؟ سورہ ہود میں. ہود میں آ رہا ہے. ایک سیکنڈ ذرا رکیے گا، اگلی کلاس کو ذرا میں دیکھ کے ایک سیکنڈ بس. ٹھیک ہو گیا. سو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ اس پہلے شعر میں ہدا اور موسیٰ والا اختلاف تھا اصحاب کے لیے کہ اصحاب نے ہدا اور موسیٰ پہ مالا کرنا ہے، یعنی ذوات الیا میں مالا کرنا ہے. پھر نیچے انہوں نے کہا کہ ذوات الراء جب آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ یائی ہے اس سے پہلے را آ رہی ہے، تو وہاں پہ اصحاب کا بھی مالا ہو جائے گا اور ساتھ میں بصری. بصری کا بھی مالا ہوگا. اور امام حفص نے کس کلمہ میں اصحاب اور بصری کا ساتھ دیا ہے؟ مجریہا. ہاں جی، مجراہا کلمہ میں، تو انہوں نے اس کو امالہ کے ساتھ پڑھ دیا مجریہا. تو اس کلمہ کی اصل مجراہا تھی، اور اب حفص نے اس کو کیسا پڑھا؟ مجریہا. مجریہا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پھر آگے ورش کا اختلاف آ رہا ہے. ابھی تک دیکھیں اصحاب کو انہوں نے بیان کیا، پھر بصری کو انہوں نے بیان کیا. کیا ورش کی باری آئی؟ نہیں. نو. نہیں. ابھی ورش کو وہ لے کر آ رہے ہیں. کہتے ہیں وذرائی، اور جو ذرا ہے کون سی ہے ذرا؟ نصارا. نصارہ والی. شاباش. تو کہ جو نصارہ والا اختلاف ہے اس میں ورشن، ورش نے کیا کرنا ہے؟ بینا بینا. کیا مراد ہے بینا بینا سے؟ تقلیل. تقلیل. کہتا ہوا ذرائی، اور ذرا میں ورشن، ورش نے بینا بینا تقلیل کرنی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی کہ نصارہ میں ان کے لیے کیا ہے؟ تقلیل. تقلیل ہوگی ورش کے لیے. کہتا ہے وفی اراکہم، جو اراکہم کلمہ ہے، بتائیں اکارڈنگ ٹو رول اراکہم میں ہونا کیا چاہیے؟ ہدا. نہ ارا، ارا نصارا. نصارہ. تو ورش کے لیے کیا اختلاف ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو رول؟ صرف تقلیل. تقلیل ہونی چاہیے. لیکن یہ مستثناءات میں سے، ٹھیک ہے، ذوات الراء میں ورش کے لیے تقلیل ہے، لیکن اراکہم کلمہ مستثنیٰ ہے، یہاں پہ ان کے لیے خلف ہوگا. اراکہم میں ان کے لیے کیا ہے؟ خلف. خلف ہے. تو کہتے ہیں وفی اراکہم، اور اراکہم کلمہ میں وذوات الیا. ذوات الیا سے مراد کون سا اختلاف ابھی آپ نے فی الحال لینا ہے؟ ہدا اور خدا اور موسیٰ. ہدا اور موسیٰ والا. ٹھیک ہے، ہدا اور موسیٰ. موسیٰ والا. تو کہتے ہیں وفی اراکہم، اراکہم کلمہ میں وذوات الیا، اور ذوات الیا میں لہو، اس ورش کے لیے الخلف، خلف ہے جو ملا خوبصورتی والا. ٹھیک ہے، تو اراکہم میں اور ذوات الیا میں ورش کے لیے کیا ہو گیا؟ خلف. خلف ہو گیا. تو اگر پوچھا جائے کہ ذوات الراء سے مستثنیٰ کلمہ کون سا ہے جس میں ورش کے لیے خلف ہے، تو کون سا کلمہ ہے یہ؟ اراکہم. اراکہم. اب آگے آ رہا ہے رؤوس الآئی. کہتے ہیں ولیکن رؤوس الآئی، لیکن اگر رؤوس الآیا ہو، رؤوس الآیا کی بات سمجھ میں آتی ہے؟ ورڈ سمجھ میں آتا ہے کیا؟ جی. ہاں، کہ وہ آیات جہاں پہ آیات کی اینڈنگ ہو رہی ہے، وہ حصہ جہاں پہ آیات اینڈ ہو رہی ہے، یہ جیسے یہ آیات چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے اور آگے سرکل بنا ہوا ہے، پھر چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے، آگے سرکل بنا ہوا ہے، تو یہ سرکل پہ آیا فنش ہوتی ہوتی ہے. رؤوس الآیا. یہ رؤوس الآیا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ولیکن رؤوس الآئی، لیکن اگر رؤوس الآیا ہو قد قل فتحها، تو ورش نے فتحہ کی جگہ بھی تقلیل پڑھی ہے، یعنی ان کے لیے فتحہ والی وجہ نہیں ہوگی، صرف تقلیل ہوگی. تقلیل ہوگی. ٹھیک ہے، قد قل فتحها، فتحہ کی جگہ پہ انہوں نے تقلیل پڑھی ہے، یعنی فتحہ والی وجہ نہیں آئے گی، صرف کون سی وجہ آئے گی؟ تقلیل. ہاں جی. لہو خلف نہیں ہوگا، جیسے خلف مطلب نہیں نہیں ہوگا. کریں گے. ابھی میں نے رؤوس الآیا کا لکھوایا تھا نا اختلاف کی، ورش اور بصری کے لیے صرف کیا ہوگی؟ ہدا اور موسیٰ پہ تقلیل ہوگی. تقلیل ہوگی.
تو وہی بات وہ ورش کے لیے بتا رہے ہیں کہ رؤوس الآیا میں ورش کے لیے صرف کیا ہے؟ تقلیل تقلیل ہے. اچھا اب یہاں پہ مستثنا کیس آ گیا. کہتے ہیں غیرہ سوائے ما اس رؤوس الآیا کے ہا فی ہی جس کے آخر میں ہا آ رہی ہو. تو نازعات کو ذرا اگر آپ دیکھیں یا سورہ شمس کو دیکھ لیں، زیادہ آسان اگزامپل دے دیتی ہوں. والشمسی وضحا ہاں ہا دیکھیں والشمسی وضحا پھر ہا آخر میں ہا آ رہی ہے. جی والقمر اذا تلا ہاں ہا ہا آ رہی ہے. یہ ساری رؤوس الآیا والشمسی وضحا یہ ضحا رؤوس الآیا تھی لیکن آخر میں ہا آ گئی. والقمر اذا تلا پھر ہا آ گئی. والنہار اذا جلا ہا آ گئی. ٹھیک ہے سمجھ آ اوریجنلی یا تھا تو دین ہا آیا گئی؟ رائٹ. ہاں جی یائی کے بعد ہا بھی آ رہی ہے، یائی کے بعد ہا بھی آ رہا ہے. ہا بھی آ رہی ہے. اب یہاں پہ پتہ ہے اختلاف کیا بنتا ہے؟ چاہے ہدا والا ہو چاہے موسیٰ والا ہو، موسیٰ والا اختلاف بنے گا. وہ رؤوس الآئی جس کے آخر میں ہا آ جائے، وہ رؤوس الآئی جس کے آخر میں ہا آ جائے. اب چاہے وہ موسیٰ والا ہو چاہے ہدا والا ہو، وہاں پہ موسیٰ والا اختلاف بنے گا، یعنی ورش خلف کریں گے. باجی ریپیٹ تو کریں. کرتی ہوں ریپیٹ. کہتے ہیں وہ رؤوس الآئی جس کے آخر میں ہا آ جائے، جیسے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. ٹھیک ہے. جی ہاں تو وہ رؤوس الآئی جس کے آخر میں ہا آ جائے تو وہاں پہ چاہے ہدا والا اختلاف ہو چاہے موسیٰ والا، لیکن بنے گا کون سا اختلاف؟ موسیٰ موسیٰ والا. کنسیڈر صرف موسیٰ والا ہوگا، یعنی ورش کا خلف ہوگا، بصری کی تقلیل ہوگی، اصحاب کا امالہ ہوگا. ڈزنٹ میٹر کہ ہدا والا اختلاف ہے، لیکن کیونکہ رؤوس الآیا کے آخر میں ہا آ رہی ہے. کلیئر ہے بات؟ جی بس بصری کا امالہ ایڈ ہو جائے، بصری کی ہاں بصری تقلیل کی ایڈ ہو جائے. تقلیل بالکل شاباش. یعنی کیا سیکھا ہم نے کہ پہلے سمپل رؤوس الآیا والا اختلاف دیکھا کہ جہاں پہ بھی رؤوس الآیا آئے گی 11 صورتیں ہم نے نام نہیں بتایا میں نے، کوئی نہیں شادیہ میں بتا دوں گی. ابھی فی الحال آپ کا صرف پہلا انٹریکشن ہوگا سورۃ طٰہٰ کے ساتھ، تو وہ جب آئے گی تو آپ نے یاد رکھنی ہے یہ بات. ٹھیک ہے. تو کیا بتا رہی تھی؟ ہاں تو یہاں پہ کیا ہوگا، چاہے ہدا والا اختلاف ہو چاہے موسیٰ والا، تو ورش کی تقلیل ہوگی، بصری کی تقلیل ہوگی، اصحاب کا امالہ ہوگا بس. لیکن وہ رؤوس الآئی جس کے آخر میں ہا آ جائے، وہاں پہ پھر کہانی ذرا سی تبدیل ہوئی. وہاں پہ چاہے ہدا والا اختلاف تھا چاہے موسیٰ والا، بنے گا موسیٰ والا. موسیٰ والا. ڈائجسٹ ہوئی یہ بات؟ جی تو پورے باب میں بس یہی ایک نئی بات تھی. اور ایک یس اراکہم کلمہ کی بھی ایک نئی بات تھی کہ اراکہم کلمہ پہ ہونا صرف تقلیل چاہیے ورش کے لیے، لیکن ہوگا کیا؟ خلف. پتھر اینڈ تقریب ہوگا. خلف ہوگا. تو سب وہ دیکھیں پورے باب میں صرف ہم نے 3 باتیں نہیں سیکھی. ایک رؤوس الآیا، سمپل رؤوس الآیا کا اختلاف، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگر رؤوس الآیا کے آخر میں ہاں آ جائے، اور تیسرا اراکہم کا. تو یہ 3 چیزیں یاد ہو جائیں گی. جی ہاں تو انشاءاللہ جب ٹیسٹ ہوگا اس میں میں تینوں چیزیں دوں گی. ٹھیک ہے. ہاں تو کہتے ہیں غیرہ سوائے اس رؤوس الآیا کے، غیرہ ما سوائے اس رؤوس الآیا کے ہا فی ہی جس میں کیا آ رہا؟ ہاں آ رہی ہے. اور یہ ہاں اراکہم پر مستثنی ہوتا نا. جی جی ہاں فاروق کیا کہہ رہی تھی؟ دوبارہ بولیں. اچھا کہتا ہے فحضر مکملا. لیکن فحضر ایسے پس کچھ اراکہم مستثنی کلمہ ہے آپ نے کہا، تو اس پہ کچھ نہیں ہوگا نا. نہیں، مستثنیٰ کلمہ سے مراد یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، مستثنیٰ کلمہ سے مراد ہے یہاں پہ خلف ہوگا. ہونا یہاں پہ صرف تقلیل آواز چاہیے، میری لیکن یہاں دیر پہ سے فتحہ بھی ہوگی تقلیل بھی ہوگی. شاید ان کو ہماری آواز دیر سے جا رہی ہے. چلے خیر. سو کہتا ہے فحضر پس آپ نے کیا کرنا ہے، مکمل حاضر دماغی سے ان سارے مسئلوں کو لے لینا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلے ہم نے بات کی ہدا اور موسیٰ کی اصحاب کے لیے، پھر ہم نے اصحاب کے لیے اور بصری کے لیے بات کی نصارہ والے اختلاف کے لیے، پھر ہم نے حفص کا دیکھ لیا کہ حفص کے لیے بھی ایک مستثنیٰ کلمہ ہے جہاں پہ انہوں نے اپنا امالہ کیا ہے. پھر ہم نے دیکھا ورش کا معاملہ. ورش کے لیے ہم نے دیکھا کہ
جو ذوات الیا ہے اس میں ان کے لیے خلف ہے، اراکہم کلمہ پہ ان کے لیے خلف ہے، اور جو ذوات الرا ہے اس میں ان کے لیے صرف تقلیل ہے۔ رؤوس الآیہ جب ہم نے دیکھا تو رؤوس الآیہ میں بھی صرف ان کے لیے کیا تھی؟ تقلیل تھی۔ تقلیل تھی، لیکن وہ رؤوس الآیہ جس کے آخر میں ہاں آ جائے وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ موسیٰ والا اختلاف ہوگا۔ ہاں وہاں پہ دوبارہ ان کے لیے خلف آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں، اب یہاں سے نا بصری کی کچھ باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ بصری کے لیے ابھی تک انہوں نے صرف بیان کیا ایک رؤوس الآیہ، رؤوس الآیہ بیان کیا نہیں کہ نہیں ابھی تک بصری کے لیے رؤوس الآیہ نہیں بیان کیا۔ ابھی تک بصری کے لیے نے صرف ذوات الرا کا اختلاف بیان کیا۔ بصری کے لیے ابھی تک انہوں نے صرف کون سا اختلاف بیان کیا؟ ذوات الرا کا۔ ذوات ذوات الرا۔ الرا کا۔ اب وہ بیان کرنے والے موسیٰ والا اختلاف، کہتا ہوا کیف اتت، جیسے بھی آ جائے، فعلا، یہ تین اوزان یاد کریں ذرا، فعلا فعلا فعلا، بولے ذرا۔ فعلا فعلا فعلا۔ ہاں جی، یہ نا موسیٰ کے اوزان ہیں، موسیٰ والے اختلاف کے۔ ٹھیک ہے، کس کے اوزان ہیں؟ موسیٰ کے۔ موسیٰ کے اوزان۔ موسیٰ۔ اچھا، اب کیسے موسیٰ کے، جیسے دیکھیں سم ٹائم ہوتا ہے جیسے موسیٰ، یہ فعلا کے وزن پر ہے، دیکھیں موسیٰ فعلا، ہے نا؟ ہم۔ پھر سم ٹائم یہ فعلا کے وزن پر ہوتا ہے، جیسے عیسیٰ، جی، عیسیٰ، سیما آج کے لیسن میں تھا۔ جی میں بالکل۔ پھر سم ٹائم یہ نا فعلا کے وزن پر ہوتا ہے، جیسے یحییٰ، ٹھیک ہے۔ سو کتب پہ نا ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں، فعلا 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 کے وزن پر۔ ہم نے آپ کو کیا سکھایا ہے کہ کلمہ کی ننگیائی پر ہو رہی ہے اور روٹ لیٹر کے درمیان میں حرف ساکن ہے تو وہ سوال اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شارٹ کٹس ہیں۔ تو کہتے ہیں وَكَيْفَ أَتَتْ فعلا، جیسے بھی فعلا آ جائے یعنی موسیٰ والا اختلاف آ جائے، کہتے ہیں وَآخِرُ آیِمَا، اور اگر آخری آیا آ جائے، آخری آیا سے مراد کیا ہے؟ رؤوس الآیات۔ رؤوس الآیا آ جائے، رؤوس ٹھیک ہے، الآیات۔ رؤوس الآیا، کہتے ہیں تقدمہ، جو پہلے گزر چکی ہیں، پہلے رؤوس الآیا کی بات گزر چکی ہے نا، جی۔ جی۔ تو کہتے ہیں وہی صورتیں آخر و آگمہ جن کی بات پہلے گزر چکی ہے ان پہ کیا کرنا ہے، للبصری، بصری کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے، للبصری، بصری بصری کے کے لیے بصری لیے۔ کے لیے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے ذرا دیکھیں، آخری بات کیا گزری ہے، مالا کی گزری ہے، تقلیل کی گزری ہے، کیا کہانی گزری ہے آخری؟ تقلیل کی گزری۔ کہا کہ تقلیل کی گزری ہے۔ ہاں جی، صرف تقلیل کی گزری ہے، ٹھیک ہے۔ سو کہتے ہیں چاہے فعلا والا ہو یعنی موسیٰ والا اختلاف ہو، چاہے رؤوس الآیا ہو، وہاں پہ ابو عامر کے لیے کیا ہوگا؟ تقلیل۔ تقلیل ہوگی۔ اب انہوں نے وضاحت کر دی، یہ جو رؤوس الآیا ہوگی یہ صرف ہدا اور موسیٰ والا اختلاف آئے گا، اگر نصارہ والا اختلاف آئے گا پھر اس پہ یہ رول اپلائی نہیں ہوگا۔ نہیں نہیں ہوگا۔ ہوگا۔ تو کہتے ہیں سوائے اس رؤوس الآیا کے، راہما، ٹھیک ہے، جس میں را کیا ہوا ہو، را آ رہا ہو، ٹھیک ہے، جس میں کیا ہوا ہو، را آ رہا ہو۔ را آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اعتلا تو اس میں بلند ہوا ہے، کیا بلند ہوا ہے، اپوزٹ سے نکال لیں گے، امالا بلند ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے اگر موسیٰ والے اختلاف آ رہا ہو اور رؤوس الآیا ہو تو بصری کے لیے تقلیل ہوگی، لیکن وہ رؤوس الآیا اس میں نصارہ والے اختلاف شامل نہیں ہے، رؤوس الآیا میں نصارہ والے اختلاف شامل نہیں ہے۔ نہیں ہوگا۔ تو کچھ ڈائجسٹ ہوئی یہ ساری کہانیاں؟ جی الحمدللہ۔ ہاں جی۔ اب یہ سارے ہم نے پڑھا امالہ بسبب الیا، یہ سارے کے سارے امالہ کس اسباب سے ہو رہے تھے؟ یا کے سبب سے۔ یا کے یائی سبب سے، ٹھیک ہے۔ آپ ذوات نے دیکھا الیا۔ نا، ہم نے یائی 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 ساری کہانیاں آ رہی ہیں، تو یہاں تک آپ کی آدھی کہانی کمپلیٹ ہو گئی، امالہ بسبب الیا۔ اب آگے سے کہانی شروع ہوگی امالہ بسبب الکسرہ، ٹھیک ہے، امالہ بسبب کسرہ۔ الکسرہ، کسرہ۔ بالکل 10 منٹ کی کہانی ہے، انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے، بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہاں تک کوئی کنفیوژن؟